الحمد لله الذي أسبغ علينا المنن وأكرمنا بأقوم كتاب وأهدى سنن، نستغفره سبحانه من الذنوب والخطايا في السر والعلن، ونسأله بعزته وقدرته وقوته دفع الكروب والمحن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. رواه البخاری و مسلم، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر تشریف لے آئے اور اپنے وجود باوجود سے دنیا کو منور فرمایا، تو اس وقت پوری دنیائے انسانیت چند افکار و نظریات میں بٹی ہوئی تھی. اس روئے زمین پر ایک نظریہ یہ پایا جاتا تھا کہ اللہ نام کی کوئی چیز نہیں، اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی نہیں ہے. ایٹومیٹک طور پر یہ نظام وجود میں آ گیا ہے اور ایٹومیٹک طور پر یہ نظام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. اس نظریے کے لوگ بھی تھے جن کو دہریہ کہا جاتا ہے. ایک نظریہ تھا کہ نہیں، اس کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، لیکن ایک نہیں دو ہیں، اس لیے کہ اس کائنات میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں: خیر اور شر، دکھ اور سکھ، خیر اور خیر، بھلائی، شر اور برائی. تو ایک خالق خیر ہے جو خیر کو وجود میں لاتا ہے، اور ایک خالق شر ہے جو شر اور برائی کو وجود میں لاتا ہے. تو دو خالق ہیں، ایک کو یزدان کہا جاتا ہے اور ایک کو اہرمن کہا جاتا ہے. یزدان یہ خیر اور بھلائی کو وجود میں لاتا ہے، اس کا خالق ہے، اور اہرمن یہ شر اور برائی کو وجود میں لاتا ہے، یہ خالق شر ہے. اس نظریے کے لوگ بھی تھے جن کو مجوس کہا جاتا ہے. اور ایک نظریہ تھا کہ نہیں، اللہ ہے اور وہی کائنات کا خالق و مالک اور کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں. عبادت و بندگی جیسے اس کی ہوگی، اس کے ساتھ اور لوگوں کی بھی عبادت و بندگی ہوگی. چنانچہ وہ اللہ کو کم پوجتے تھے، اللہ کے علاوہ 360 کی زیادہ ڈنڈوت کرتے تھے، جن کو کفار اور مشرکین کہا جاتا ہے. اور اس وقت تو 360 کی پوجا ہوتی تھی، آج تو نہ جانے کتنے ہزار کی پوجا ہو رہی ہے. تو ایک نظریہ یہ بھی تھا، ایک طبقہ یہ بھی تھا. اور ایک طبقہ تھا یہودیوں کا
جو موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور توریت کو اللہ کی کتاب مانتے تھے اور جتنا ہو سکتا تھا توریت پر عمل بھی کرتے تھے۔ ایک طبقہ تھا عیسائیوں کا جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتاری گئی تھی انجیل، اس کو اللہ کی کتاب مانتے تھے اور جہاں تک ہو سکتا تھا اس پر عمل بھی کرتے تھے۔ تو یہ کتنے طرح کے لوگ ہو گئے؟ یہود، نصارہ، کفار و مشرکین، مجوس اور دہری، یہ 5 قسم کے لوگ تھے جب نبی علیہ السلام نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس وقت دنیا میں سب کچھ تھا، صرف ایک چیز نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ توحید نہیں تھی۔ توحید نہیں تھی۔ یہود اگرچہ اہل کتاب تھے لیکن وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، یہ بھی شرک ہے، اور کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور بیٹا باپ کا ہم پلہ ہوتا ہے، باپ کا ہم جنس ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، اور پھر باپ کا ہم رتبہ ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی عبادت و بندگی کا مستحق ہے اور وہ خالق و مالک و مولا و معبود ہے تو عزیر ان کے بیٹے ہیں تو وہ بھی تو شریک ہوں گے اس میں ہے۔ اسی طریقے سے عیسائی، یہ اہل کتاب تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے تھے اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو حد عبدیت سے اٹھا کر کے انہوں نے حد معبودیت میں داخل کر دیا تھا اور انہی کی عبادت و بندگی کرنے لگے تھے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس وقت سب کچھ تھا، توحید نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اور جب توحید نام کی کوئی چیز نہیں تھی تو موحد بھی کوئی نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جو امت وجود میں آئی، جس کو امت مسلمہ کہا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے اور ان پر نازل ہونے والی کتاب کو اپنے لیے مشعل راہ بنایا، اس کو ضابطۂ حیات و دستور زندگی سمجھا اور اس کے مطابق زندگی گزارنے لگے۔ ان کو کیا کہا گیا؟ ان کو امت محمدیہ کہا گیا، ان کو مومن اور مسلمان کہا گیا، ان کو موحد اور اہل توحید کہا گیا۔ نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے جو امت وجود میں آئی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے خیر امت کے شرف سے مشرف فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، بلال، صہیب، طلحہ، زبیر، سلمان، عمار، یاسر، تم سب بہترین امت ہو، تم سب بہترین امت ہو۔ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے، لوگوں کے خیر اور بھلائی کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، تمہیں وجود میں لایا گیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ ان 5 میں سے ایک چھٹی امت پیدا ہوئی جن کو خیر امت کہا گیا، خیر امت کہا گیا۔ اور آگے خیر امت ہونے کی وجہ بھی بتائی گئی، اس لیے کہ نماز تو یہود بھی پڑھتے تھے، نماز تو نصارہ بھی پڑھتے تھے، روزہ یہود بھی رکھتے تھے، روزہ نصارہ بھی رکھتے تھے، حج اور عمرہ یہود اور نصارہ، کفار و مشرکین سبھی کرتے تھے، اور کسی نہ کسی درجے میں خیر اور بھلائی کے کام سبھی کرتے تھے۔ کفار اور مشرکین حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، بیت اللہ کی مجاوری کرتے تھے،
یہ سب خیر اور بھلائی کے کام ہیں، لیکن اس امت کو جو خیر امت ہونے کے شرف سے مشرف کیا گیا اس کی خاص وجہ کیا تھی؟ فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارے خیر امت ہونے کی جو اصل وجہ ہے وہ ہے یہ کہ تم کو بحیثیت ذمہ دار کے، ذمہ داری کے طور پر نبیوں والا کام دیا گیا۔ حالانکہ خیر اور بھلائی کا حکم کرنا، شر اور برائی سے روکنا یہ یہود بھی کرتے تھے، نصارہ بھی کرتے تھے، لیکن ان کو یہ کام بحیثیت ذمہ دار کے نہیں دیا گیا تھا، ذمہ داری کے طور پر ان کو یہ کام نہیں کرنا تھا، لیکن اس امت کو یہ کام بحیثیت ذمہ داری کے، جیسے نماز پڑھنا یہ ذمہ داری ہے، روزہ رکھنا ذمہ داری ہے، اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دینا یہ ذمہ داری ہے، حج فرض ہے تو حج کرنا یہ ذمہ داری ہے، جہاد فرض ہے تو جہاد کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے خود بھی خیر اور بھلائی کے کام کرنا اور دوسروں کو بھی خیر اور بھلائی کے کام کی دعوت دینا، اس کی ترغیب دینا، خود بھی شر اور برائی سے بچنا اور دوسروں کو بھی شر اور برائی سے بچنے کی تلقین کرنا، بچانے کی کوشش کرنا، فرمایا یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے اور یہ بھی اس کو کرنا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، جیسے روزہ رکھنا، ایسی یہ کام بھی کرنا ہے بحیثیت ذمہ داری کے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو خیر اور بھلائی کے کام کی دعوت دو گے، تو خالی دعوت دو گے، خود نہیں کرو گے، خود بھی کرو گے، اور جو خود کر رہے ہو دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دو گے، اور لوگوں کو شر اور برائی سے روکو گے، خود نہیں رکو گے، نہیں، پہلے خود رکو گے اور خود رکنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی روکنے اور بچانے کی کوشش کرو گے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، بھائی مومن تو پہلے ہی سے تم ہو، لیکن یہاں تؤمنون باللہ کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے بعد ذکر کیا جا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ کوئی بھی خیر اور بھلائی کا کام بغیر ایمان باللہ کے معتبر نہیں ہے، تو اللہ پر ایمان تو رکھو گے ہی۔ آگے کیا کہہ رہے معلوم؟ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ یہود بھی ایمان لے آئیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لیں تو یہ بھی خیر امت کے شرف سے مشرف کر دیے جائیں گے۔ یہ نصارہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی مان لیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لیں تو یہ بھی خیر امت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ مجوس جو کہتے ہیں کہ دو خدا ہیں، اگر اپنے اس نظریے سے توبہ کر لیں اور پھر اس نظریے پر آ جائیں جو ابو بکر کا نظریہ ہے، جو عمر کا نظریہ ہے، جو عثمان اور علی کا نظریہ ہے، تو یہ بھی خیر امت میں شامل ہو جائیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس امت کا ایک شرف کیا ہے کہ وہ خیر امت ہے، اور اس کے خیر امت ہونے کی وجہ بتا دی کہ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتے تھے اس کام میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو شریک کر دیا ہے، یہ ہے اس کے خیر امت ہونے کی وجہ۔ اس امت کو امت وسط بھی کہا گیا ہے، امت معتدل کہا گیا ہے،
عادل امت کہا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جیسے ہم نے تم کو بہترین قبلہ دیا۔ یہودیوں کا قبلہ کون سا ہے؟ مسجد اقصیٰ۔ عیسائیوں کا قبلہ مسجد اقصیٰ۔ مسجد اقصیٰ افضل ہے یا بیت اللہ افضل ہے؟ جی، بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا خیر امت کے لیے۔ یہودیوں کو قبلہ دے دیا تھا مسجد اقصیٰ، یہودیوں کا قبلہ مسجد اقصیٰ ہے۔ عیسائیوں کو قبلہ دے دیا تھا مسجد اقصیٰ، عیسائی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اگر اب پڑھتے ہوں گے تو ابھی بھی ادھر قبلہ اسی طرف رخ کر کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے افضل کو، جو مسجد حرام ہے یہ افضل ہے نا، مسجد نبوی سے بھی افضل ہے، مسجد اقصیٰ بھی سے بھی افضل ہے۔ مسجد حرم میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد اقصیٰ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 500 نماز کے برابر ثواب ہے۔ تو سب سے افضل کیا ہے؟ مسجد حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا تھا کس کے لیے؟ خیر امت کے لیے۔ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ جیسے ہم نے تم کو بہترین اور افضل قبلہ دیا ہے نا، ایسے ہی ہم نے تم کو ایک ایسی شریعت دی ہے، ایک ایسی شریعت دی ہے جو ہر قسم کے افراط اور تفریط سے، ہر قسم کے غلو اور تقصیر سے پاک ہے۔ چنانچہ تم امت معتدل ہو، تم امت عادل ہو۔ ایک طبقہ ہے جو سرے سے اللہ کے وجود ہی کا انکار کرتا ہے، ایک طبقہ ہے جو اللہ کے وجود کو تو تسلیم کرتا ہے لیکن اس کو ایک اکیلا نہیں مانتا، کہتا ہے نہیں وہ دو ہیں۔ ایک طبقہ ہے جو اللہ کے وجود کو تو تسلیم کرتا ہے لیکن وہ توحید کو نہیں مانتا، وہ کہتا نہیں اللہ کے ساتھ عبادت و بندگی میں اور بھی بہت سے شریک ہیں، یہ سب مشرکین اور کفار ہیں نا۔ اور ایک طبقہ ہے جو عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ایک طبقہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتا ہے؟ نہیں۔ عیسائیوں میں 3 طبقے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کافر کہا ہے۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ان لوگوں نے کفر کیا، وہ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہی ہیں، وہ کافر ہیں۔ اسی طریقے سے عیسائیوں کا ایک طبقہ ہے، وہ کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، کہ اللہ 3 اجزاء کا مجموعہ ہے اور عیسیٰ اس میں کے ایک جز ہیں۔ یہ عجیب فلسفہ ہے جو آج تک خود ان کی سمجھ میں نہیں آیا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے مرکب ہے، 3 اجزاء کا مجموعہ ہے، اور ایک جز اللہ ہے، دوسرا جز جبریل ہے، تیسرا جز جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور پھر انہی میں کا ایک طبقہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ 3 اجزاء سے مرکب تو ہے لیکن ایک جز جبریل نہیں، ایک جز مریم ہے، ایک جز اللہ ہے، ایک جز عیسیٰ ہے، اور ایک جز ان کی والدہ مریم ہے۔ تو یہ بھی شرک ہے نا۔ یہ امت ہے جو کہتی ہے نہیں، کائنات کا ایک خالق ہے، ایک مالک ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اپنی ذات میں بھی واحد و یکتا ہے اور اپنی صفات میں بے مثال و بے نظیر ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ کرے ہم آخری سانس تک اس عقیدے پر قائم رہیں، اور یہی اصل عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے اس امت کو امت وسط کہا گیا ہے، امت معتدل کہا گیا ہے، ہر قسم کے افراط اور تفریط سے، ہر قسم کے غلو اور کمی کوتاہی سے پاک ہے، محفوظ ہے۔
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہم نے تم کو بہترین قبلہ دیا ہے ایسے ہی ہم نے تم کو بہترین شریعت بھی دی ہے جو ہر قسم کے افراط اور تفریط سے پاک ہے، جس میں نہ بہت زیادہ سہولت ہے نہ بہت زیادہ سختی ہے۔ بہت زیادہ سختی کیا ہے؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے وضو ہی کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو اس کے لیے پاکی ضروری ہے، اور پاکی آپ کو پانی ہی سے حاصل کرنی، نہیں ہے پیدا کرو۔ بہت بیمار ہے، پانی نہیں استعمال کر سکتے، پانی ہی استعمال کرنا۔ نماز مسجد ہی میں پڑھنی ہے اور کہیں نہیں پڑھ سکتے، جھک مار تم کو مسجد میں آنا ہے۔ یہ سختی ہے نا، سختی ہے نا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے ہیں، کوئی کھا نہیں سکتا، فلاں غریب ہے رہنے دو، بس لے جاؤ اس کو پہاڑی پر رکھو، اگر غیب سے آگ آئی اور اس نے اس کو کھا لیا تو یہ علامت ہوگی کہ تمہارا صدقہ قبول ہو گیا، تمہاری زکوٰۃ قبول ہو گئی، اور اگر نہیں آگ نے اس کو نہیں کھایا اس کا مطلب تمہاری زکوٰۃ رد ہو گئی، تمہارا صدقہ رد ہو گیا۔ کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، رات کی تاریکی میں چھپ چھپا کر کے، صبح کو دروازے پہ لکھا رہتا تھا کہ اس شخص نے رات میں یہ بدماشی کی، کپڑے پر گندگی لگ گئی، کپڑا دھلنے سے پاک نہیں ہوگا، اس کو کاٹو، کاٹ کے پھینکو، بدن پہ گندگی لگ گئی، اس کو چاقو لے کر کے کھرچو۔ یہ سختی ہے نا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی اس میں بے انتہا سہولت ہی سہولت، اتنی سہولت تھی کہ اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ دوسرا گال بھی اس کی طرف پیش کر دیجیے، آپ کو اس سے بدلہ لینے کا حق نہیں۔ لیکن ہماری شریعت میں ایک دم میانہ روی ہے۔ کیا میانہ روی؟ کہ نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اور پاکی کے لیے اگر وضو کی ضرورت ہے تو پانی استعمال کرو، غسل کی ضرورت ہے تو پانی استعمال کرو، اے اللہ پانی نہیں ہے چلو مٹی استعمال کر لو۔ سہولت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ سہولت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اسی طریقے سے پانی تو ہے لیکن آدمی اتنا زیادہ بیمار ہے کہ پانی استعمال کرے گا تو مر جائے گا، یا اس کا جسم کا کوئی عضو شل ہو جائے گا، چلو تیمم کر لو۔ سہولت ہے کہ نہیں؟ نماز مسجد ہی میں پڑھنی ہے، لیکن اے اللہ میں اس وقت جہاں ہوں وہاں سے مسجد بہت دور ہے، مسجد جانے میں مشقت ہوگی، وہیں پڑھ لو۔ سہولت ہے کہ نہیں ہے؟ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا فرض ہے، اے اللہ کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے، چلو بیٹھ کے پڑھ لو۔ رکوع سجدہ کرنا ضروری ہے، اے اللہ رکوع سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے، چلو اشارے سے رکوع سجدہ کر لو۔ سہولت ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان آ گیا، روزے فرض ہیں اور ہمارے اندر روزہ رکھنے کی استطاعت بھی ہے، لیکن ہم سفر میں ہیں، مشقت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رہنے دو، بعد میں رکھ لینا، جتنے روزے چھوٹے ہیں کہ رمضان میں بعد میں ان کی قضا کرنا۔ بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے میں مشقت ہوگی، چلو ابھی روزہ مت رکھو، بعد میں رکھ لینا، لیکن یاد رکھو کتنے روزے چھوڑ لے۔ یہ سب سہولت ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو امت وسط، ایک معتدل امت اور ایک عادل امت بنایا ہے، اور ایک ایسی شریعت تم کو دی ہے جو ہر قسم کے افراط اور تفریط سے، جس میں نہ بہت ہی زیادہ سہولت ہے اور نہ بہت زیادہ تنگی ہے، میانہ روی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط، امت معتدل اور امت عادل کیوں بنایا؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے بیان کیا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ کل قیامت کے دن جب پوری دنیا جن و انس میدان محشر میں جمع ہوگی اور حساب کتاب شروع ہوگا،
تو حضرت نوح علیہ السلام چونکہ پہلے نبی اور رسول ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کی طرف آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا اور کچھ احکامات اور پیغامات ہم نے دیے تھے تو آپ نے ان کو پہنچائے تھے؟ کہیں گے جی ہم نے پہنچا دیے تھے، پورے بالکل کوتاہی نہیں کی تھی۔ قوم بلائی جائے گی، ہاں بھئی یہ نبی بن کر کے گئے تھے، ہمارے پیغمبر اور رسول تھے، تو ہمارے احکامات اور پیغامات انہوں نے تم کو پہنچایا تھا نا؟ ہم تو ان کو پہچانتے بھی نہیں، کب آئے تھے بھائی آپ؟ وہ نفی کریں گے، انکار کریں گے۔ اب مسئلہ پھنس گیا۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچایا، قوم کہہ رہی انہوں نے ہمیں کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ اب مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ حضرت نوح علیہ السلام دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے پہنچایا، قوم انکار کر رہی کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں پہنچایا، تو مدعی کے اوپر گواہ ہوتا ہے نا، مدعی کے اوپر گواہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے نوح، اللہ تعالیٰ کہیں گے ہود، اللہ تعالیٰ کہیں گے صالح، اللہ تعالیٰ کہیں گے شعیب، اللہ تعالیٰ کہیں گے ابراہیم، اللہ تعالیٰ کہیں گے موسیٰ، اللہ تعالیٰ کہیں گے داؤد۔ آپ کی قوم تو انکار کر رہی ہے کہ آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہنچایا، تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہوا ہے؟ بغیر گواہی کے تو دعویٰ معتبر نہیں ہے۔ دعویٰ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ثبوت بھی پیش کرنا پڑے گا، تو آپ ثبوت پیش کیجئے، کوئی گواہ ہوا ہے آپ کے پاس؟ کہ ہاں ہمارے پاس گواہ ہے۔ چنانچہ تمام انبیاء اپنے اپنے وقت پر جب جس کا معاملہ ہوگا وہ امت محمدیہ کو لے کے جائیں گے کہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے کہ ہم نے آپ کے سارے احکامات و پیغامات بلا کم و کاس امت تک پہنچا دیے تھے۔ چنانچہ امت محمدیہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لقب دیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے امت وسط، امت معتدل اور عادل امت قرار دیا ہے، یہ امت پیش ہوگی اور یہ جا کر کے شہادت دیں گے، گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے آپ کے تمام احکامات و پیغامات کو اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے آپ کے تمام احکامات و پیغامات آپ کی اپنی قوم کو پہنچا دیے تھے، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں۔ پھر قوم جرح کرے گی، ہاں یہ شہادت دے رہے ہیں، یہ گواہی دے رہے ہیں، معاملہ کس دور اور کس زمانے کا ہے اور یہ کس دور اور کس زمانے کے ہیں، ان کو کیا حق پہنچتا ہے گواہی دینے کا اور شہادت دینے کا؟ بھئی گواہی اور شہادت یہ جرح ہوگی قوم کی طرف سے کہ معاملہ ہزاروں برس پہلے کا اور یہ ہزاروں برس بعد آئے ہیں دنیا میں، یہ کیسے شہادت دے سکتے، یہ کیسے گواہی دے سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں بھائی جواب دو ان کا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ 2000 سال پہلے کا ہے اور آپ 2000 سال بعد آئے ہیں، آپ کیسے شہادت دے رہے ہیں اور آپ کیسے گواہی دے رہے ہیں؟ چنانچہ یہ امت کہے گی کہ اللہ گواہی دینے کے لیے ہم وقت اور ہم زمانہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ گواہی دینے کے لیے ہم وقت اور ہم زمانہ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہم اس زمانے کے ہوں تب شہادت دے اور گواہی دے۔ گواہی دینے کے لیے علم یقینی ضروری ہے، گواہی دینے کے لیے واقعے کا صحیح علم ہونا ضروری ہے اور وہ ہمارے پاس ہے۔ پوچھا وہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا؟ کہا آپ کے قرآن کے ذریعے سے آ گیا۔ قرآن میں آپ نے ہم کو بتایا ہے کہ نوح کو ہم نے نبی بنا کر کے بھیجا تھا اور انہیں یہ احکامات اور پیغامات دیے تھے اور انہوں نے اس طرح سے اپنی قوم پر محنت کی تھی اور قوم نے ان کے ساتھ یہ برتاؤ کیا تھا اور پھر ان کی بد دعا کے نتیجے میں ان پر یہ عذاب آیا تھا۔ آپ ہی نے تو سب قرآن کے ذریعے سے ہم کو بتایا ہے اور پھر آپ کے نبی نے بھی ہم کو بتایا۔ پھر نبی علیہ السلام بلائے جائیں گے اور وہ آ کر کے اپنی امت کی تعدیل کریں گے
اور کہیں گے قوم کی طرف سے میری امت پر جو جرح ہو رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شہادت معتبر نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ کے قرآن کریم کے ذریعے سے نوح اور ان کی قوم کے صحیح حالات معلوم ہو گئے ہیں۔ آپ کے قرآن کریم کے ذریعے سے اور میری تعلیم اور ہدایت کے ذریعے سے قوم صالح اور ان کی قوم کے درمیان جو کچھ ہوا تھا اس کا علم ہے۔ اس علم کی بنیاد پر یہ امت کیا کر رہی ہے؟ شہادت دے رہی ہے۔ چنانچہ پھر اسی پر اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرمائیں گے۔ کس کے حق میں فیصلہ ہوگا؟ شاباش، انبیاء علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ کن کی شہادت کی برکت سے؟ اس امت کی شہادت کی برکت سے، اس امت کی شہادت کی برکت سے۔ اور اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک اور جگہ بیان کیا ہے، وَلِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے تم کو خیر امت ہونے کے شرف سے مشرف کیا۔ ہم نے تم کو امت وسط، ایک معتدل اور عادل امت بنایا اور قرار دیا تاکہ تم کل قیامت کے دن گواہ بنو اور ہمارے پیارے نبی تمہاری تعدیل کریں، تمہاری گواہی کو کیا کریں؟ تمہاری گواہی کی تائید کریں، اس کی تصدیق کریں۔ یہ اتنی لمبی گفتگو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ 20 منٹ سے بول رہا ہوں، اور یہ بات حدیث میں بھی بیان کی گئی ہے، قرآن میں بھی بیان کی گئی۔ تو ان کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو۔ تم اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کون ہو، کتنے اونچے لوگ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دی ہوئی شرافت اور بزرگی کی لاج رکھو۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس شرافت اور بزرگی کو، اس برتری کو اور امت وسط ہونے کے تمغے کو، اس کی حفاظت کرو، اس کی لاج رکھو۔ اور خیر امت اللہ نے بنایا، خیر امت بن کر جیو، خیر امت بن کر جیو۔ امت وسط اور معتدل امت بنایا ہے تو ہر قسم کے افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر قسم کے افراط اور تفریط سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہودیوں کی طرح سے تفریط میں نہ مبتلا ہو اور عیسائیوں کی طرح سے افراط پر نہ مبتلا ہو کہ انہوں نے بندے کو معبود بنا لیا، اپنے نبی کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ اور یہودیوں کی طرح مت بنو کہ انہوں نے پیغمبروں کو نبی ماننا اور پیغمبر ماننا تو دور کی بات ہے، ان کو قتل کرتے تھے۔ ان کو کیا کرتے تھے؟ اور قتل کرتے تھے، اور اپنے جیسا انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو یہ تفریط ہی ہے نا، کوتاہی ہی ہے نا، پیغمبروں اور انبیاء کے حق میں کوتاہی ہی ان کی طرف سے ہوئی نا۔ اور الحمدللہ اس امت کی شان کیا ہے؟ اس امت کی شان کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ پیغمبر ایمان لے آئے ہیں اور پیغمبر کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے والے اہل ایمان لے آئے ہیں۔ کس پر؟ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ آگے کیا؟ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ وہ پیغمبروں پر ایمان لانے میں کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے۔ ان کے ہاں مومن ہونے کے لیے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور بالکل اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، اور بالکل اسی طرح سے ایک ایک نبی اور ایک ایک پیغمبر کو ماننا ضروری ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان تو لے آئے،
لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو کتنا تنگ کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن اٹھا کے دیکھ لیں۔ قالوا ادع لنا ربک، قالوا ادع لنا ربک، اپنے رب سے کہہ دیجئے، اپنے رب سے دعا کر لیجئے کہ ہمارا یہ کام کر دیں۔ اس سے بڑی بدتمیزی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی بدتمیزی کیا ہوگی کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے دعا کر دیجئے ہمارے لیے، نہیں، اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ہمیں پانی دے دے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ہمیں دھوپ لگ رہی ہے، سائے کی ضرورت ہے۔ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ یہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، کھانے پینے کا بندوبست کر دیں تو من و سلوہ نازل ہوا۔ اپنے رب سے دعا کر دیجئے، پوچھ لیجئے اپنے رب سے کہ وہ جو گائے ذبح کرنی ہے وہ کیسی گائے ہونی چاہیے، اس کا کلر کیسا ہونا چاہیے، اس کی عمر کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سب قیل و قال کر رہے تھے نا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کو شہید کر دیا، اور اپنے خیال خام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا ہے اور ان کو بھی پھانسی دے دی۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنایا، اور اس کے طفیل میں خیر امت کے شرف سے مشرف فرمایا، امت وسط، معتدل اور عادل امت بنایا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمغوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمغوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دھیرے دھیرے اس امت میں بھی یہودیت آ چکی ہے۔ کیا؟ اس امت میں بھی یہودیت اور عیسائیت آ چکی ہے۔ عیسائیت کیسے آ چکی؟ کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنا لیا، انہی کی عبادت کرتے ہیں۔ کیا آج امت کے ایک بڑے طبقے نے اللہ کے نیک بندوں ہی کو معبود نہیں بنا لیا؟ انہی کی قبر پر جا کے سجدہ نہیں کرتے، انہی کے نام کی نظر و نیاز نہیں کرتے، انہی کے نام پر مرغے اور بکرے ذبح نہیں کرتے۔ اس طرح کی بے اعتدالیاں امت میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اور ایسے بدبخت بھی اس امت میں پیدا ہو چکے ہیں جن کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور وہ نبی کو اپنے ہی جیسا بشر مانتے ہیں، نبی کو اپنے ہی جیسا بشر مانتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے ہم بشر عام آدمی ہیں ایسے ہی انبیاء بھی ہیں۔ اصل کرنے کا وہ کام ہے جو قرآن میں ہے، نبی کی سنت اور نبی کا اسوہ کوئی چیز نہیں۔ ایسے لوگ بھی امت میں پیدا ہو چکے ہیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اس قسم کے باطل اور غلط نظریات سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اس پر چلا دیجئے اور اس پر چلائے رکھیے۔ یہ تینوں معنی اس کا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے پر چلا دیجئے، اور سیدھے راستے پر آخری سانس تک چلائے رکھیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سیدھا راستہ کیا جانتے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر ہمارے پیارے نبی ہیں، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر ابو بکر ہے، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر عمر، عثمان اور علی ہیں، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر ابو حنیفہ ہیں، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر امام شافعی، امام مالک، امام احمد ہیں، سیدھا راستہ وہ جس پر امام بخاری، امام مسلم ہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ منعم علیہم لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ منعم علیہم۔ اور پھر فرمایا ان بدبختوں کے راستے سے بچتے رہنا اور بچتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا جن پر ہمارا غضب اور غصہ نازل ہوا ہے، یعنی یہود، اور جو راہ حق سے
جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، یعنی نصارہ، ان کی ڈگر پر نہ چلنا اور ان کی روش نہ اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک ہر قسم کے افراط اور تفریط سے پاک شریعت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت وسط بنایا ہے اور خیر امت ہونے کے لقب سے نوازا ہے، اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھیں اپنا بنا کے رکھیں، جب دنیا سے لے جائیں اپنا بنا کر کے لے جائیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.